کے ذریعے سے اپنے آپ کے اندر قوت اور طاقت اور 8 بجے صبح ہے انشاءاللہ عیدگاہ میں عید کی نماز 8:30 بجے ہوگی اور جامع مسجد میں انشاءاللہ تعالی 7:20 پر ادا کی جائے گی. جامع مسجد میں اس سال عید کی نماز 7:20 پر ادا کی جائے گی انشاءاللہ. اس سال صدقۃ الفطر کی رقم 65 روپے طے کی گئی ہے. روپے کے اعتبار سے اگر دینا چاہیں تو صدقۃ الفطر کی رقم 65 روپے طے کی گئی ہے. اس سال جو حضرات حج پر جانا چاہ رہے ہیں جنہوں فارم بھر دیا نمبر آ گئے یا جو عمرے پہ جاتے ہیں ان کے لیے ہر سال جامع مسجد میں تربیتی کیمپ لگایا جاتا ہے. اس بار تربیتی کیمپ 6 اپریل 2025 کو اتوار کے دن رکھا ہے. صبح 9 بجے سے ظہر تک مستورات کا بھی انتظام کیا گیا ہے. اس میں آپ لوگ نیک اعمال آتے چلے گئے ہیں, معاشرت سدھر چکی ہے, اخلاقیات اچھے ہو چکے ہیں, بدنیتیاں ختم ہو چکی ہیں. تو اب حضور پاک علیہ السلام جو نبی پاک علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے قاصد اور نمائند ہیں ان کو حکم دیا گیا کہ فسبح بحمد ربک واستغفر. اب آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور پاکی بیان کیجیے اور استغفار کیجیے. صحابہ کرام خوش ہو رہے تھے کہ اس کے اندر غلبہ اسلام کا ذکر ہے, اس کے اندر ترقی مسلمین کا ذکر ہے. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر گئے تھے, وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس صورت کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے پردہ فرمائے جانے کا اشارہ مل رہا ہے. اس واسطے کہ جب کریں گے انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. اس سال جامع مسجد میں ماشاءاللہ 34 نکاح ہوئے تھے. آپ لوگوں سے ایک بار پھر گزارش کی جاتی ہے زیادہ سے زیادہ نکاح مسجدوں میں کرائیں تاکہ آپ آسانی ہو. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصاعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب. خیر پیدا فرما اے اللہ, عالم اسلام کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما, قبل اول کے مظلوم پڑوسیوں کی مدد فرما, اپنی مدد شامل حال فرما. اے اللہ, ظالموں کو سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما. جن کے مقدر میں ہدایت اور ایمان نہیں ہے اے اللہ ایسے فراعین سے اے اللہ پوری دنیا کی سرزمین کو پاک فرما. اے اللہ, پوری دنیا میں امن نصیب فرما, سلامتی پیدا فرما, دہشت گردی کو ختم فرما. ہمارے ملک اور صوبے اور خصوصاً ہمارے جے پور شہر سے اے اللہ ہر قسم کی برائی کا خاتمہ فرما, امن اور سلامتی کی شکلیں پیدا فرما, آپس میں محبت اور مودت پیدا فرما. یہاں کے باشندوں کے دلوں میں اخوت اور بھائی چارگی کا جذبہ پیدا فرما. ہم وہ تمام خیر مانگتے ہیں جو تیرے حبیب نے مانگی, ہمیں نصیب فرما. تمام شرور و فتنوں سے پناہ چاہتے ہیں جیسے تیرے حبیب نے پناہ چاہیے, ہمیں پناہ نصیب فرما. اے اللہ, مدارس کی, مقابر کی, مراکز کی, مساجد کی, دینی درسگاہوں کی, خانقاہوں کی, اے اللہ جتنے دینی ادارے ہیں اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ان کی حفاظت کی شکل اور صورت پیدا فرما. اے اللہ, آج کی اس اجتماعی نماز میں جتنے تیرے بندے تیرے سامنے حاضر ہیں اور سجدہ ریز ہیں اے اللہ سب کی یہاں حاضری کو قبول فرما.
اے اللہ سب کی مغفرت کے فیصلے فرما، اے اللہ سب کی مغفرت کے فیصلے فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ آج کی اجتماعی نماز میں جس نے جو بھی خدمت انجام دی ہے نمازیوں کی سہولت کے لیے اور لوگوں کی سہولت کے لیے، اے اللہ اپنے کرم سے ان کی خدمات کو قبول فرما، ہر قسم کی ترقی مقدر فرما، ہر قسم کے شرور و فتنوں سے حفاظت فرما، ہر ایک کی جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی، عزت کی، آبرو کی، اولاد کی، گھر بار کی، ہر قسم کی زمینی اور آسمانی بلاؤں سے، فتنوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو لوگ اس طرح حادثوں سے پریشان ہیں، اے اللہ زلزلے یا دیگر یا اللہ مصائب اور حوادثات کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں، اے اللہ ان کی سب کی حفاظت فرما، اور جو شہید ہو گئے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم بھی تمام خیر وہ مانگتے ہیں جو تیرے حبیب نے مانگی، ہمیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ بیماروں کو صحت عاجلہ نصیب فرما دے۔ نہ معلوم کتنے ایسے بیمار ہیں جو گھروں میں ہیں اور اسپتالوں میں ہیں، جن کی بیماریوں کا پتہ ہے اور بعض کی بیماریوں کا پتہ بھی نہیں ہے۔ بیماری بھی تیری طرف سے آتی ہے اور شفا بھی پوری دیتا ہے۔ اے اللہ ہر ایک کو اپنی اپنی بیماری سے شفا عاجلہ نصیب فرما۔ ہر پریشان حال ہیلپ لائن نیوز میں آپ کا سواگت ہے۔ آپ کے ساتھ میں ہوں عامر بیگ، اور اس وقت ہم موجود ہیں راجدھانی جے پور کے جوہری بازار استھت جامع مسجد میں، جہاں پر آج رمضان المبارک کے پاک مہینے کی آخری جمعے کی نماز جمعۃ الوداع کی نماز ادا کی گئی ہے، جہاں پر ذاکر نعمانی صاحب نے جمعۃ الوداع کی نماز ادا کی گئی۔ اس میں نماز کے بعد شہر کے اندر، صوبے کے اندر امن و چین کی دعائیں کی گئیں۔ آج جمعۃ الوداع میں ایک خاص چیز یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے، جہاں پر سبھی نمازیوں نے اپنے ہاتھ پر کالی پٹی باندھی ہوئی ہے۔ جب اس کالی پٹی کے بارے میں ہم نے کچھ نمائندوں سے پوچھا تو اس نے اس بات کو اگنور کیا اور جواب دینے سے کترا رہے تھے۔ آپ میرے پیچھے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جوہری بازار جامع مسجد کا جو ہے نظارہ ہے، اور اس وقت جو ہے نماز ہو چکی ہے اور نمازی اپنے اپنے گھروں کے لیے رخصت ہو رہے ہیں۔ کی نماز ہمیشہ کی طرح وضو کا جو انتظام ہے وہاں 5 یا 7 پوائنٹ ہے، وہاں پر وضو کا انتظام رہا، اور ہماری تیاری کے ساتھ ساتھ اس بار ہمارے ساتھ ایک خاص اہم جو مسئلہ تھا وہ جامع مسجد کے سامنے روڈ کا تھا، جس کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کروں گا مہاپور، پولیس کمشنر جے پور جی کا اور یہاں کے استھانی ودھایک کا، جنہوں نے راتوں رات کوشش کر کے ایک رات کے اندر جامع مسجد کے سامنے کی جانب جو روڈ تھا اسے تیار کرا کر اور ہمیں سونپ دیا۔ میں ان کا بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کروں گا۔ انتظام کو لے کر عید الفطر کی نماز کا کس طرح سے رہے گا؟ عید الفطر کا ہمیشہ کی طرح جو اس بار جامع مسجد کا نماز کا ٹائم ہے وہ 7:20 پر ہے، تو انشاءاللہ وقت پر ادا کی جائے گی، اور ہمیشہ کی طرح جو انتظامات ہوتے ہیں یہاں جامع مسجد پر وہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور سبھی سے ہماری خاص جو درخواست ہے وہ عیدگاہ جانے والے نمازیوں کے لیے ہے کہ وہ اپنا روٹ ایسا لیں جہاں سے ٹریفک بادت نہ ہو اور کسی اور لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ آپ کا نام ڈیزیگنیٹ؟ جاوید حیات خان، جوائنٹ سیکرٹری جامع مسجد جے پور۔ میر بھائی، آج جمعۃ الوداع کی نماز ادا کی گئی ہے، کس طریقے کے انتظامات رہے؟ ایک بڑی تعداد میں یہاں پر نمازی ہیں، کمیٹی کے کس طریقے کے انتظام تھے؟ الحمدللہ آج جمعۃ الوداع کی نماز بڑے پرسکون انداز میں جو ہے جامع مسجد جے پور جوہری بازار میں ادا کی گئی، اور سب سے اچھی بات یہ رہی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت اچھا موسم کا انتظام کیا گیا، بڑا خوشنما موسم تھا جس کی وجہ سے بہت تعداد رہی نمازیوں کی، اور جامع مسجد کمیٹی نے جس طرح کے جو انتظامات تھے، جیسے وضو کا انتظام تھا، اور جانمازوں کا ہم اس بار نہیں کر پاتے ہیں، لیکن ہم نے ڈیرا جو لگاتے ہیں وہ ٹینٹ کا بھی ہم نے وہ لگوایا تھا۔ اس کے علاوہ جو بھی ہماری جانب سے جو کوششیں ہوتی ہیں کہ لوگوں کو ہم زیادہ سے زیادہ اچھی چیزیں فراہم کرائیں، وہ ہم نے کوشش کی، اور اللہ کا شکر ہے سب نے اس کے اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو انجام دیا۔ ٹھیک، شکریہ۔ سلیم بھائی تھوڑا اوپر کرو۔ سلیم بھائی، عید الفطر کی نماز کا کیا ٹائم رکھا گیا اور کس طریقے کے انتظامات رہے؟ عید الفطر کی نماز کا ٹائم حسب دستور جو پہلے رکھا جاتا تھا اسی انداز کے اندر آج بھی رکھا گیا ہے۔ رہا سوال انتظامات کا، انتظام جامع مسجد کا انتظامیہ کمیٹی نے معقول انتظام کیے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اگرچہ کسی قسم کی اس میں کوئی کمی رہی ہے تو گزشتہ یہ سال تو گیا، آنے والے سال کے اندر انشاءاللہ ہم اس سے بہتر انتظام کریں گے۔ ہم جے پور واسیوں کا شکر گزار ہیں
उनका खैर मकदम करते हैं, प्रशासन को मुबारकबाद देते हैं, नगर निगम को मुबारकबाद देते हैं कि इन्होंने सबने जो ना हमारे से यानी ताउन किया और इस काम को जो है अंजाम दिया। शुक्रिया। साहब काली पट्टी बांध कर जुम्मे की नमाज अदा करना क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारतीय संविधान को जो मानना अकलियत के लोग हो चाहे किसी मजहब का व्यक्ति हो, संविधान के दायरे में रहते तमाम समाज के लोगों के साथ इंसाफ होता तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन पर्टिकुलर जो वक्त की ज़मीनें लोगों के द्वारा दान दी हुई ज़मीनें थी, चाहे जयपुर के डिजाइनर्स ने दी हो, चाहे कभी यूपी के जो वहाँ के नवाब राजा जो रहा होगा या किसी एक आम आदमी ने वक्त की होगी, ये किसी पर्टिकुलर किसी गवर्नमेंट की दी हुई ज़मीनें नहीं है। ये धार्मिक जो जिस एरिया में जो जिस काम के आती थी, चाहे कब्रिस्तान हो, चाहे देवस्थान हो, चाहे चर्च हो या किसी भी जो संस्थाओं के जो जिस आस्था में रखते हो। लेकिन जेपीसी कमेटी को ऑल ओवर इंडिया से जिस तरह से जो ज्ञापन दिया गया, जिस तरह से अपने व्यूज रखे गए थे, उस व्यूज को तो उन्होंने साइलेंट करके अपनी मर्जी से जेपीसी कमेटी के चेयरमैन के द्वारा, एक पर्टिकुलर पार्टी के द्वारा, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के द्वारा एक संविधान को साइलेंट रख के केवल अकलियत के लोगों को टारगेट करके कि वक्त की ज़मीनें किसी पर्टिकुलर किसी समाज की नहीं हो सकती। ये तो इस ज़मीन से इनकम से बेवा मजलूम ऐसा एक गरीब लोगों को जिस तरह से जो लोग बाहर भीख मांग रहे हैं, अगर वक्त की ज़मीन का सही अगर यूटिलाइज होता है तो आज इस तरह से बेदारी लोगों की नज़र नहीं आती है। हमने भी इसको कोशिश की है, रिफॉर्म करने की कोशिश की है, हमने भी हमारा वहाँ जेपीसी कमेटी के अंदर रखा है। आज एक सांकेतिक तौर से ये एहसास कि हमारा एक नैतिकता के नाते विरोध है, जो आप इंसाफ कर रहे हो वो इंसाफ सही नहीं है। जेपीसी कमेटी को पुनः एक बार वापस पार्लियामेंट कमेटी को दोबारा भेजना चाहिए, इसमें दोबारा एक बार विचार करना चाहिए। केवल वक्त की ज़मीन को ही टारगेट क्यों किया जाए, ये इसके बारे में एक बार जरूर सोचें। अच्छा, एक सवाल है आपसे, अगर ये समर्थन जिस तरीके से आप इस बिल के समर्थन में आप नहीं उतर रहे हैं, इसके विरोध में उतर रहे हैं, और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि रहने वाला व्यक्ति संविधान के दायरे में रहकर अपने हक और हकूक़ के लिए लड़ना उसका फंडामेंटल राइट्स है। एक तो न्यायालय भी खुले हुए हैं और अभी जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है, अगर पार्लियामेंट बिल पास होता है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, स्टेट गवर्नमेंट अगर पास करती है तो फिर लोकसभा के पास वापस आता है। तो मुझे नहीं लगता ये बिल पास कराए, लेकिन उस समय के लिए एक हवा फैलाने के लिए, माइनॉरिटी को प्रेशर करने के लिए, कि अगर लोगों को एक धार्मिक समुदाय के खिलाफ करने के लिए एक इनका प्रोपेगेंडा, ये भी दिल से तो ये भी नहीं चाह रहे, लेकिन एक केवल एक दिखावे के लिए और अकलियत के लोगों को डराने के लिए ये किया जा रहा है। निश्चित रूप से हर आदमी संविधान के दायरे में अपनी लड़ाई लड़ेगा। आरिफ नहीं तख्ताएदार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अखियार से, क्यों डराते हो जिंदान की दीवार से, जुल्म की बात को, सहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं। रफ़ीक साहब, आज रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमे की नमाज अदा की गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं अलविदा जुमे की सबको बहुत बधाई और बहुत मुबारकबाद। बड़ा अलविदा जुमे की नमाज बहुत ही उत्साह के साथ और बहुत जोश और खरोश के साथ पढ़ेंगे। सभी लोगों को अलविदा जुमे की बधाई और बहुत मुबारकबाद। आज जुमातुल विदा की नमाज में एक खास चीज़ देखने को मिली है, जहाँ पर नमाजियों ने अपने हाथ पर काली पट्टी बांधी हुई है। क्या मसला है इस काली पट्टी का? ये काली पट्टी जिस तरह का कानून वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है उसके विरोध में बांधी गई है, और सभी लोगों ने एक मैसेज देने की कोशिश की कि हम आज अलविदा जुमे के अवसर पर हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि भाई इस तरह का कानून जो ज़बरदस्ती थोपा जाए और खाली वक्त के लिए लाया जाए, उसमें उसके प्रति रोष प्रकट करते हुए काली पट्टी बांधी।
यहाँ से सांसद जो यहाँ की जैसा कि अभी आपने देखा कि यहाँ पर जो है जुमतुल विदा की नमाज जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। सभी नमाजी जो है अपने घरों को धीरे धीरे रुखसत हो रहे हैं। जामा मस्जिद कमेटी की जानिब से टेंट का इंतज़ाम किया गया है, वज़ू का इंतज़ाम किया गया है। साथ ही जो जाकिर नुमानी साहब हैं उन्होंने बयानात किए हैं कि ईद की नमाज जो है अपने मुकाम पर ईदगाह में होगी और सभी नमाजी वक्त का खुसूसन ख्याल रखें। ईद की नमाज जो है 8:30 पर अदा की जाएगी। वहीं जामा मस्जिद में ईद की नमाज 7:20 पर अदा की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद सलीम के साथ आमिर बेग, हेल्पलाइन न्यूज़, जयपुर।